تو یہ حسن قوت عقلی کا مطلب ہے. اب اس کے تحت میں اور کیا چیزیں ہیں اس کو جب دین کی ضرورت کی بات آئے گی تو اس وقت عرض کروں گا کہ صرف اخلاق اور صرف تصور اس کا وہ انسان کو پورے اچھائی اور برائیوں کا پابند نہیں بنا سکتا کہ اچھائی کرے اور برائی سے. تو عقلی ہونے کا اصل مطلب کیا ہے وہ اس وقت عرض کروں گا. لیکن اس وقت عقلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بجائے خود کچھ اچھائیاں ہیں اور بجائے خود کچھ برائیاں ہیں، اور وہ خود ضمیر انسانی، اسی کا نام جسے ہم ضمیر انسانی سوچ کہتے ہیں، وہ در حقیقت عقل کی تعبیر کی گئی ہے. ورنہ دنیا والے عقل کو سمجھتے ہیں کہ وہ بس ترکیبوں سے کام لینا عقل ہے، منصوبہ سازیاں عقل ہیں. تعلیم یافتہ طبقہ ذرا مجھے معاف کرے کیونکہ جو نام لوں گا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو بات کہی ہے وہ بڑی اونچی کہی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں عقل وہ چیز نہیں ہے کہ جو عقل صحیح راستے سے الگ کرے. تو عقل اور عشق کو ٹکرانا کہ عشق گویا آدھا دھند جو کام ہو وہ عشق ہے، اور عقل وہ ہے کہ جو غلط راستوں پر بھی لے جاتی ہے. تو یہ میرا تصور نہیں ہے کہ ابراہیم آتش نمرود میں کود رہے ہیں تو عقل محض حیرت ہے. وہ کوئی شان والی عقل ہوگی جو محض حیرت ہے، لیکن صحیح عقل وہی ہے جو اطاعت مولا کرائے. وہ اصول کافی کی حدیث میں دیکھیے کہ معیار عقل بتایا ہے معصوم رہنما نے. آپ فرماتے ہیں کہ العقل، دنیا والے عقل جالینوس والی عقل کو کہیں گے، افلاطون والی عقل کو کہیں گے، اور معصوم فرماتے ہیں کہ العقل ما یرضى به الرحمن ویکتسب به الجنان. عقل وہ ہے جس سے اللہ راضی رکھا جائے اور جس سے بہشت یعنی نجات آخرت حاصل کی جائے. تو اصل معیار عقل یہ ہے. کسی نے کہا پھر وہ جو ادھر ہے شام میں نظر آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ ذالک الضحاء والشیطنہ، وہ چالاکی ہے، چال بازی ہے، اس کا نام عقل نہیں ہے. صلوات بھیجیے بلند آواز. تو ہمارے نزدیک جو صحیح عقل ہے وہ مشغول تماشا ہے، لبے بام نہیں ہوتی. جو صحیح عقل ہے وہ وہی کہتی ہے کہ جو حکم مولا ہے اس کی اطاعت کرو. مفادات دنیا کے لحاظ کا نام عقل نہیں ہے. تو یہاں ایمان کے تقاضوں میں اور عقل کے تقاضوں میں کبھی جنگ نہیں ہوتی، کبھی ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے. تو حقیقت میں اچھائی اور برائی کچھ حدود اس کے ہیں کہ جس کو بالکل ضمیر انسانی وہ سمجھتا ہے. اور اسی لیے عقل کی اہمیت جتنی اہل بیت کے تعلیمات نے دنیا کے ثابت کی ہے، کہیں سب سے زیادہ ایمان پر زور ہے، لیکن ان کے زیر سایہ جو حدیث کے ذخیرے جمع ہوئے تو ان میں سب سے ممتاز وہ اصول کافی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلا باب جو ہے وہ کتاب العقل والعلم ہے، عقل کا باب ہے. ہاں دنیا کے مذاہب نے بے شک عقل کی اہمیت گھٹائی ہے، اسلام کے پہلے بھی، اور اس لیے وہاں آدم کی منزل میں جو جنت میں نکلنے کا واقعہ بائبل نے لکھا ہے، تو اس بائبل میں یہ لکھا ہے کہ وہ درخت جس کے پاس جانے سے منع کیے گئے تھے وہ عقل و تمیز کا درخت تھا. اچھائی اور برائی کے پہچاننے کا درخت تھا کہ اس کے پاس جانا جرم ہو گیا. یہ بھی وہ سلاطین با اقتدار والا تصور ہے کہ وہ عوام کی بیداری کو خطرناک سمجھتے ہیں
کہ کہیں ان میں احساس نہ پیدا ہو جائے اچھائی اور برائی کا. تو ایسے ہی خالق مطلق چاہتا تھا کہ وہ شعور کو نہ پیدا بیدار ہونے دے، لہذا اس نے منع کر دیا کہ خبردار اس درخت کے پاس نہ جانا. اور قرآن تو کہہ رہا ہے کہ شیطان کو اس نے کہا تھا کہ یہ بڑا تمہارا دشمن ہے، اس کے کہنے میں نہ آنا. اور بائبل یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ بڑا بھی خواہ انسانوں کا تھا کہ اس نے آ کے آدم کو مشورہ دیا کہ ارے اس درخت کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو. انہوں نے کہا کہ اگر نے منع کیا ہے تو اس نے کہا کہ ارے یہ تو اچھائی اور برائی کے امتیاز کا درخت ہے، اس کے قریب جاؤ گے تو تم کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی. تو گویا اس نے جو مشورہ دیا تھا، بائبل کہتی ہے کہ اس کے پہلے بھی ان کے جسم پر لباس نہ تھا مگر شعور ہی نہیں تھا، لہذا وہ سمجھتے کیا کہ میرے جسم پر لباس ہے یا نہیں ہے، اپنے خوب پھر رہے تھے چاروں طرف. اب اس درخت سے جو کھایا تو انہیں محسوس ہوا کہ رہے ہمارے جسم پر لباس نہیں ہے. اب جو احساس ہوا کہ لباس نہیں ہے تو اب وہ جو بائبل کی زبان میں خدا ہے، ہمارا خدا تو جسم جسمانیات سے بری ہے، تو وہ بائبل میں یہ ہے کہ آپ سے پہر کے وقت وہ ٹہلنے کے لیے جو جنت میں آیا تو اب انہیں تو احساس ہو گیا تھا کہ میرے جسم پر لباس نہیں ہے، تو یہ درختوں کے پیچھے چھپنے لگے. میں کہتا ہوں آج کی دنیا تمدن دیکھے کہ پردہ عقل انسانی کا فطری تقاضا ہے. اب وہ عالم الغیب خدا اس کا فکر ہو گئی ہے، گئے کہاں؟ ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، نہ آدم نظر آ رہے ہیں نہ حوا نظر آ رہے ہیں. اب وہ حیران کہ یہ دونوں آنکھیں کدھر چلے گئے. پوری جنت انسان کو بھی نظر آ رہی ہے، کسی طرف بھی تو وہ نظر نہیں آتے. تو اس نے پکارا اے آدم اے حوا، یہ آنکھیں تم ہو کوئی در؟ انہوں نے کہا خدا اللہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے جسم پر لباس نہیں ہے. تو ارشاد ارے تمہیں کس نے بتایا؟ یعنی اسے وہ سب قصے کی خبر بھی نہیں. انہوں نے پوچھا ارے تمہیں یہ کس نے بتایا؟ کیا تم نے اس درخت سے کھا لیا؟ کہا جی یہ قصور تو ہوا. تو ارشاد بس پہ جاؤ گیٹ سے نکلو. اس کے معنی ہے کہ حصول علم جرم ہے اور عقل کی آنکھوں کو بند رکھنا یہ عین کمال ہے. تو یہ دنیا والوں کا تصور ہے، لیکن اسلام کو دیکھیے قرآن اس کی سب سے بڑی دستاویز ہے کہ اس نے جب پکارا صاحبان عقل کو پکارا. لا دین لمن لا عقل لہ ہے معصوم کا ارشاد، اس کے لیے دین ہو ہی نہیں سکتا جس کے عقل نہیں ہے. یہاں تک کہ اطاعت میں بھی بلندی عقل کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے. بہت بڑی اطاعت کر رہا ہے مگر شعور اس کا مکمل نہیں ہے. وہ اطاعت کی مقدار زیادہ ہے مگر ثواب اس کا کم ہے. اور اگر معرفت کے ساتھ اطاعت ہو رہی ہے تو اس کا درجہ اونچا ہے. اسے ایک تمثیلی انداز میں اصول کافی کی حدیث میں معصوم نے ارشاد فرمایا، بتایا کہ ملک ایک جزیرے کی طرف سے گزرا اور ایک عبادت گزار کو دیکھا آدمی کو کہ ایسی عبادت اتنے رکوع و سجود کر رہا ہے کہ ملک کو تعجب ہو گیا اس کے عبادت کی کثرت سے. اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ پروردگارا مجھے اس کا ثواب دکھلا کہ اسے کتنا اجر و ثواب عطا